أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ففجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا. شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں. اے نبی جی، آپ ان لوگوں کے سامنے ایک واقعہ بیان کیجئے دو آدمیوں کا. ہم نے ان دو دوست میں سے ایک کو، دو قرابت داروں میں سے ایک کو دو باغ دیے تھے انگور کے، اور ہم نے ان دونوں انگور کے باغ کا احاطہ کیا تھا کھجور کے درخت سے، اور ہم نے ان کے درمیان میں کھیتی کی کھلی زمین بنائی تھی. وہ دونوں باغ اپنے اپنے پھل بلا کمی کے ہر سال ہر درخت پھل دیتا تھا، اور اس میں سے کچھ بھی پھلوں میں کمی نہیں آتی تھی. اور ہم نے ان باغوں کے درمیان میں نہر بہا دی تھی. اور اس کے علاوہ اس بددین دوست کا اور بھی مال تھا. ایک مرتبہ دوران گفتگو اپنا باغ کا معائنہ کراتے ہوئے اس بددین دوست نے اپنے دیندار غریب دوست سے کہا، میں تجھ سے مال میں بھی بڑھا ہوا ہوں اور میں تجھ سے خاندان کے اعتبار سے بھی بڑھا ہوا ہوں. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا. کہہ رہا تھا، میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ باغ کبھی بھی فنا نہیں ہوگا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. اور میرا یہ خیال ہے ہی نہیں کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر بالفرض و تقدیر میں میرے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا، جب دنیا میں مجھے اتنا خوشنما خوبصورت برکت والا باغ ملا ہے تو البتہ تحقیق کی ضرور بھی ضرور اس سے بہتر باغ آخرت میں بھی مجھے ملے گا. قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا لكن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. جب بددین دوست کی بات پوری ہوئی، اس کا جواب دیتے ہوئے اس کے دیندار غریب مسلمان دوست نے کہا، کیا بھلا تو نے اس پروردگار کا کفر کیا جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے، یعنی تیرے باپ آدم کو، پھر عام انسانوں کو نطفہ منی سے پیدا کیا، پھر تجھے برابر کا انسان بنا دیا. لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. میرا تو اعتقاد یہ ہے اللہ ہی میرا رب ہے، میں میرے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا. اے میرے دوست، جس وقت تو نے باغ میں تو داخل ہوا تو نے یوں کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوة إلا باللہ؟ کیا ہی اللہ نے چاہ رکھا ہے، نہیں ہے کوئی قوت طاقت اور غلبہ مگر اللہ ہی کا. میں ان ترنی انا اقل، تیرا خیال یہ ہے میں تجھ سے مال میں بھی کم ہوں اور اولاد میں بھی کم ہوں. فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا. ہو سکتا ہے میرا پروردگار تیرے باغ سے بھی بہتر باغ مجھے عطا کرے اور تیرے اس باغ پر آسمان سے کوئی عذاب کا پھیرا پھیر جائے، پھر تو ہاتھ ملتا رہ جائے. او یسبغ ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. اور تیرے باغ کے درمیان میں جو نہر جاری ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا پانی تہ میں پہنچ جاوے، ہرگز
تو اوپر لانے کی طاقت نہیں رکھ سکتا ہے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ تیرے اس باغ کے پھل پر اللہ کے عذاب کا پھیرا پھیر جائے، یا تو پتھروں کی بارش کے ذریعے سے یا آگ برسا کر کے، پھر جو خرچ تو نے اس باغ کی آبادی کے پیچھے کیا تو اس پر کفِ افسوس ملتا رہے، اور وہ باغ پورا کا پورا انگور کا ٹٹیوں پر گرا پڑا رہ جائے۔ تو کہنے لگے او کاش میں میرے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا۔ اور ہوا بھی ایسا، اللہ کے عذاب کا پھیرا اس کے باغ پر پھیر گیا، پھر نہ تو کوئی اس کے مددگار ہوئے اللہ کے علاوہ، اور وہ خود بھی بدلہ نہ لے سکا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ یہی ولایت اللہ کو ثابت ہو جاتی ہے، اللہ ہی انجام کے اعتبار سے بہتر ہے اور اللہ ہی ثواب دینے کے اعتبار سے بہتر ہے۔ سورہ کہف میں ابھی جو پورا رکوع پڑھا گیا، قدرت نے عام انسانوں کی ذہن سازی کے لیے بہت پیارے انداز میں ایک داخلہ دے کر دو باتیں سمجھائی۔ قرآن بڑی ہی عجیب کتاب حکمت، کس قدر انسان کو عام فہم انداز میں سمجھایا گیا کہ دنیا یہ کوئی ثابت رہنے والی نہیں ہے، آخرت پائیدار ہے، دنیا ناپید ہے، آخرت اور اس کی نعمتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، جنت اور اس کی نعمتوں میں کبھی بھی زوال نہیں۔ دنیا چاہے ہفتے اقلیم کی سلطنت کا کوئی مالک بن جائے، لیکن ایک نہ ایک دن یا تو دنیا دار کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے یا دنیا دار اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا کی رونق، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی رنگ ریلیاں یہ ختم ہونے والی چیز، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا قرآن نے۔ کیا واقعہ ہے؟ دو دوستار تھے، یا دونوں آپس میں رشتہ دار بھی تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رشتہ دار بھی ہوں، دونوں دوست تھے۔ ایک دوست مسلمان تھا لیکن غریب تھا، دنیاوی اسباب اس کے پاس نہیں تھے، نہ باغات تھے، نہ کھیتیاں تھی، نہ سونا چاندی تھا، لیکن آخرت پر ایمان بہت مضبوط تھا، اللہ کے وعدوں پر یقین بہت تھا، بڑا دیندار، بڑا پرہیزگار، لیکن غریب۔ دوسرا بددین تھا لیکن بہت مالدار، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک زمین دی تھی، اس کے چاروں طرف کھجور کی باڑ لگی تھی، جیسے ہم دیوال کی بھیت بناتے ہیں، دیوال کے نہ ہو تو وائر کی باؤنڈری بناتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے تو ہاتلے کی واڑ بناتے تھے یا کنٹاڑی کی واڑ بناتے تھے اور اس کو باقاعدہ بوتے تھے۔ آج بھی کئی جگہ پر ہاتلوں کی باڑیں ہیں۔ آپ گجرات ہی میں کچھ مقامات ایسے بھی ہیں کہ جہاں جھیلی باور کی واڑ بنتی ہے اور اسی کو لگاتے ہیں۔ مختلف پرانی تہذیب یہ تھی، کلچر یہ تھا، اب تہذیب بدلی، اب پتھر کی دیوار ہو گئی۔ اس کا باغ اتنا عمدہ تھا کہ اس کی باڑ کھجور کے درختوں، اس کا احاطہ کھجور کے درختوں کا باؤنڈری، اور کھجور پھل دیتا ہے اور بہت قیمت سے بکتا ہے، تو اس کی باؤنڈری جس سے لگی ہوئی تھی وہ بھی قیمتی چیز تھی۔ اندر بھی جو باغ تھا وہ پورا انگور کا تھا، کوئی ایک بیل بھی انگور نہ دے یہ ہو نہیں سکتا۔ جیسے آمبے کا باغیچہ ہو، کسی میں مور آوے نہ کسی میں نہ آوے، آوے تو بھی کھاکھری ہو کر گر بھی جاوے، لیکن یہ تو کمپلیٹ لگتا تھا۔ قرآن کہتا ہے پورا باغیچہ
اندر کھیتی کی کھلی زمین اور اندر پانی کی نہر، نہر کا پانی، نعمت در نعمت در نعمت. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ. اس کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے سونا بھی تھا، چاندی بھی تھا، گاڑیاں بھی تھی، سواریاں بھی تھی، وغیرہ وغیرہ. بیلنس بھی بہت، بینکنگ بھی بہت اچھا تھا، خوش تھا بہت. لیکن اس بددین دوست نے یہ سمجھا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے مقبولیت ہے. اچھا خاصا مکان ہم لکھتے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اچھی خاصی نوکری، اچھی خاصی گاڑی، اچھا خاصا ٹپ ٹاپ. آدمی کہتا اللہ کا شکر ہے، بہت اللہ نے مجھے دیا ہے، الحمدللہ. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایمان کی دو بنیادیں ہیں، نعمت پر شکر، مصیبت پر صبر. لیکن ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ اس کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ بدعقیدہ کا مشرک تھا، اور اس کا بدعقیدہ یہ تھا کہ میں مقبول عند اللہ ہوں. مال کا ملنا یہ مقبولیت کے دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نعمت تو سانپ کو بھی دیتا ہے، بچھو کو بھی دیتا ہے، بھیڑیے کو بھی دیتا ہے. کیا سانپ بچھو بھیڑیے بغیر نعمت کیا ہے؟ رنگ بھی کتنا خوبصورت، خدا نے زہر بھر دیا ہے اس میں. بھیڑیے کبھی بھوکے نہیں رہتے، اپنی روزی تلاش لیتے ہیں، ہمیشہ تازہ ہی کھاتے ہیں، کبھی باسی نہیں کھاتے. نعمت کے مالک تو یہ بھی جنگلات کے پھاڑ کھانے والے جانور، زہریلے جانور، حشرات الارض، وہ بھی نعمتوں کے مالک ہیں. عام انسان نعمت میں منعم پر نظر ہونی چاہیے کہ یہ میرا نہیں ہے، میرا نہیں ہے، یہ تو سب عاریت کا ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے. انسان کی سب سے بڑی خامی، کھوٹ یہ ہے کہ اس کو اپنی ذاتی دولت اور پونجی سمجھتا ہے. اگر اس کو اللہ کا سمجھے اور اللہ کے حوالے کر دے، یہ پکے ایماندار ہونے کی علامت. جب اللہ کا ہے تو نعمت سے بھولنا نہیں چاہیے، گمن نہیں کرنا چاہیے. عہدے کی نعمت، علم کی نعمت، مال کی نعمت، وجاہت کی نعمت، 2 ٹکی کی نعمت. آدمی اپنی پوزیشن نہ بدلے، اپنی کیپیسٹی نہیں بدلنی چاہیے. کیوں بدلے گا آدمی؟ مال کے ساتھ قدرتی طور پر کچھ چیزیں لازمی نتیجے کے طور پر آ جاتی ہے. اقتدار کے ساتھ لازمی نتیجے کے طور پر کچھ چیزیں داخل ہو جاتی ہے. میں تو بہت بڑا آدمی ہوں، میں سائیکل کیسے چلاؤں، میں اسکوٹر کیسے چلاؤں، مجھے تو 4 وہیل ہونی چاہیے. ایک مانسکتا ہے انسان. ایک صاحب مجھے 60 کروڑ کا مالک تھا، 3 دن پہلے ملاقات ہوئی، کچھ مسائل تھے. تو پھر انہوں نے دوران گفتگو ایک مسئلہ یہ معلوم کیا، میرے پاس یہ گاڑی تو ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اتنی گاڑی فلاں طریقے سے لوں تو کیا میں لے سکتا ہوں؟ اس پر بھی میرا کام تو چلتا ہے، لیکن میرے ہم پلہ میرے جتنے پارٹنر ہیں ان کے پاس فلان، اور جب ہم آپس میں ملتے ہیں تو میری گاڑی جو ہے ان تمام کے مقابلے میں کم قیمت، اگرچہ ہے ماشاءاللہ اچھی خاصی قیمت کی. انسان اپنا لیول بنانے کے لیے، پریشانی دنیا میں یہی ہے، باقی کوئی پریشان نہیں ہے. پیٹ بھر کر کے کھانا مل جاتا ہے، کوئی بھکاری بھی بھوکا سوتا نہیں، الحمدللہ مل ہی جاتا ہے. بھوک کی وجہ سے کوئی مر گیا ہو ایسا بھی نہیں بنتا ہے. پریشانی انسان لیولنگ چاہتا ہے اور اس میں وہ کبھی ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتے ہیں. اب ہوا یہ، وہ بددین مشرک دوست 2 خرابی میں مبتلا ہو گیا. ایک یہ ہے کہ یہ میری ہے، میرے ہنر سے میں نے کمایا. جیسے قارون، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ فآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ. جس کے خزانے کی چابیاں 70 کھچر اٹھاتے ہوں تو وہ خزانہ کتنا بڑا ہوگا. ایک طاقتور جماعت جس کے اٹھانے سے کمزور ہو، ایسا بھی اللہ تعالیٰ نے انسان دنیا میں پیدا کیا. اس کی بنیادی بھول کیا تھی؟
حضرت موسیٰ نے فرمایا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا فاحسن کما احسن اللہ الیک. 3 باتیں کہی. بھائی اپنی حالت بھول مت. اس مال میں غریبوں کا حق ہے، زکوٰۃ دے دے. زکوٰۃ اگلی شریعتوں میں بھی تھی. اس مال میں حقوق ہے، دے دے. اور اس مال سے آخرت تیار کر. 3 باتیں کہی. تو اس نے جواب کیا دیا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی. موسیٰ کون سی زکوٰۃ کی تو بات کرتا ہے اور کون سے احسان کی تو بات کرتا ہے؟ یہ تو میرے ہنر سے میں نے کمایا ہے، میری ٹیکنیک ہے، میری ٹیکنیک سے میں نے مال کمایا ہے، میرا ہے، اس میں کسی کا کچھ نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فَكَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ اس کے خزانے کے سمیت زمین میں دسا دی. یہ ٹیکنیک مال کمانے کی. کتنا بھی مال کما لے، قارون کا خزانہ نصیب ہو جائے، لیکن ہے یہ اللہ کا. تو اس کی پہلی خامی کیا تھی؟ میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا. کتنا بہترین بات. اور دوسری خامی کیا تھی؟ جب مجھے دنیا میں مالک نے دیا ہے تو میں اللہ کا مقبول بندہ ہوں. تو دیا ہے تو وہاں بھی مجھے ملے گا. آخرت کا اس کو اعتقاد نہیں تھا، لیکن وہ تو مسلمان کے عقیدے کے مطابق اس نے دوسری بات کہی. تو ایک مرتبہ دونوں دوست تھے یا رشتے دار تھے، تو اپنے غریب مسلمان ساتھی سے کہا چلو میرا باپ دکھاؤ. اسے انسان دکھانے لے جاتا ہے، تو دکھانے کے لیے لے گیا. اور دوران گفتگو بات کرتے کرتے اس نے یوں کہا دیکھو یہ چاروں طرف باڑ کھجور کی لگی ہوئی ہے، احاطہ، اندر انگور کا باغ ہے اور درمیان میں کھیتی کی کھلی زمین ہے اور اندر نہر چل رہی ہے اور ماشاء اللہ کوئی سیزن پھیل نہیں جاتی اور بہت اچھی آمد ہوتی ہے. تیرا حال تو دیکھ. اور پھر اس نے یوں کہا یہ تو کبھی بھی ختم ہوگا ہی نہیں، یہ نعمتیں ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی. گویا کہ ان نعمتوں کو اس نے اپنے گھر کی لونڈی اور پونجی سمجھا، میری ہے. اور قیامت بیامت تو الیاذ باللہ کبھی آئے گی نہیں. وما اظن الساعۃ قائمہ، قیامت کوئی چیز نہیں. قیامت ختم کرنے والی تو ختم بھی نہیں. اگر بالفرض و تقدیر تیرے عقیدے کے مطابق قیامت قائم ہوئی اور بعد الموت کے دن اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی، تو جب اللہ نے یہاں دیا ہے تو وہاں بھی دے گا. یہ بات جب اس کی پوری ہوئی، اب اس کے غریب مسلمان دوست نے جو پکا موحد تھا، مخلص تھا، اللہ والا تھا، اس نے کہا اے میرے دوست اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا ان نعمتوں میں رہ کر تو اپنے منعم حقیقی کو فراموش کر دیتا ہے؟ اس اللہ کو بھول جاتا ہے جس نے تیرے باپ میرے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا. خلقک من تراب، تجھے مٹی سے پیدا کیا، تو اس کو تو مٹی سے نہیں بنایا، وہ تو نطفہ منی سے بنا ہے. لیکن یہاں خلقت بعیدہ مراد ہے، یعنی تمہارے باپ آدم کو آدمیت کا پہلا فرق آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اور پھر خلقت قریبہ تجھے نطفہ منی سے بنایا. انسان کی تخلیق کے مدارک پر قرآن میں 1000 آیتیں. ماں کی چھاتیوں کے بیچ میں منی رہتا ہے اور مرد کی پیٹھ کے پیچھے منی رہتا ہے. جب انسان جوان ہوتا ہے، خواہش ابھرتی ہے، اس کو اعتدال میں لانے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے نکاح کا سسٹم ہے. اور نکاح کا سسٹم جب ہو جاتا ہے پھر میاں بیوی کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے. پھر اللہ چاہتے ہیں اولاد دینا، تو اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں. باپ کی پیٹھ کے پیچھے سے، ماں کی چھاتیوں کے بیچ میں سے 2 منفصل مقامات سے مادہ منی منفصل ہو کر کے ماں کی رحم میں داخل ہوتا ہے. اور ماں کی رحم میں ایک نطفہ منی میں کروڑوں جنتو ہوتے ہیں. اللہ اپنی کمال قدرت سے ماں کی رحم کو پھاڑتا ہے اور اندر ایک جنتو داخل ہوتا ہے، جس کے 2 بچے دینے ہیں 2 داخل ہوتے ہیں، 4 دینے ہیں 4 داخل ہوتے ہیں. فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. واقعیت قرآن نے انسان کی تخلیق کو بڑے باریک انداز میں بیان کی. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج. یہ سائنس نہیں، قرآن میں دو ملے جلے مادے سے انسان بنتا ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج. ماں کا منی اور باپ کا منی دو مختلف مقامات سے منفصل ہو کر ملاتا ہے خدا. امشاج اس میں ملاوٹ کرتا ہے. پھر رحم مادر میں یہ نطفہ منی داخل ہوتا ہے. پھر یہ 40 دن تک نطفہ رہتا ہے. پھر 40 دن پر خون بستہ بنتا ہے. پھر 40 دن پر گوشت کی بوٹی بنتا ہے. پھر 40 دن پر گوشت میں ہڈے بنتے ہیں. پھر ہڈوں پر 40 دن کے بعد خدا گوشت چڑھاتا ہے. یہ انسان کی زندگی کے بننے کے 4 مہینے ہیں. 4 چلے میں انسان بنتا ہے. لیکن اس میں حیات کا کوئی شعور نہیں. نہ نطفے میں زندگی، نہ مسگے میں زندگی، نہ علاقہ میں زندگی، نہ ہڈوں میں زندگی. گوشت چڑھانے پر زندگی نہیں. فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. 5ویں مہینے میں رحم مادر میں اللہ انسان کے اندر جان ڈالتا ہے. جب جان پڑے گی، جان پڑنے کے بعد 5 مہینے اس کو ماں کے پیٹ میں رہنا ہے. آکسیجن کوئی نہیں، باہر کا کوئی آکسیجن نہیں. جیسے کورونا میں آکسیجن میں لوگ مر گئے، آکسیجن کوئی نہیں. اندر غذا کا نظام خدا 3 تاریکیوں میں بناتا ہے. ماں کا پیٹ، رحم مادر اور جلی جس میں بچہ لپٹا ہے. 3 اندھیروں میں خدا بناتا ہے. آنکھ میں روشنی دیتا ہے، کان میں سنوائی دیتا ہے، دل میں تدبر دیتا ہے، عقل میں تفکر دیتا ہے. عجیب قدرت کا نظارہ ہے. کائنات کی کوئی چیز کبھی بھی اندھیرے میں نہیں بنتی. ایک سوئی بھی کوئی بنا نہیں سکتا، اجالے میں بنتا ہے. ایک درمیان میں بات آ گئی. آج کل ہماری مسجدوں میں سسٹم ہو گیا، تمام مساجد بلا تفریق کا ہے. میرا اپنا تفرد ہے. قرآن نور ہے، صاحب قرآن نور ہے، اور نور میں تجلی کی روشنی ہے. لیکن ہم اندھیرا کر دیتے ہیں. یہ عقل بصیرت سے دور چیز ہے. نور میں روشنی ہے اور تلاوت سے روشنی نصیب ہوتی ہے. عین اسی موقع پر لائٹ گل کر دیتے ہیں. اب انسانوں کی طبیعت پرکاش سے غیر مانوس ہے. ابھی تک طبیعت تجلی کو قبول نہیں کرتی. حالانکہ طبیعت تجلی قبول کرے، روشنی میں نماز پڑھے، اندھیرے میں تھوڑی پڑھی جاتی. لیکن انسانوں کی ایک فطرت، چلو فطرت سلیمہ پر پڑھ لیتے ہیں. تو باقی آقا پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی وحی غار حرا میں جبریل نے دبایا، ایک مرتبہ دبایا چھوڑ دیا اپنی طاقت کے ساتھ. پھر دوسری مرتبہ دبایا چھوڑ دی. پھر تیسری مرتبہ دبایا چھوڑ دیے. آقا پسینے سے سرابور ہو گئے. یوں تھا کہ ابھی جان نکل جائے گی. لقد خشیت والا نفسی. خدیجۃ الکبریٰ کے پاس پہنچے، پورا واقعہ بیان کیا. ایسا دبایا، ایسا دبایا، پسینہ کیوں چھوٹا؟ اندر میں 3 نور جمع ہو گئے. ایک وحی کا نور، ایک جبریل کا نور، اور ایک محمد الرسول اللہ کا نور. جب انوار کا مجموعہ ہو گیا تو وہ حدت اور گرمی باہر پسینے کی صورت میں نمودار ہوئی. اور پھر آقا کو کملی ڈالی گئی. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ انوار کے عالم میں روشنی ہو. لیکن لوگوں کی فطرت کا خیال رکھتے ہوئے لوگ اندھیرا کر دیتے ہیں. ورنہ تو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ نور کے ماحول میں جب آدمی انوار کی بارش ہو تو فضا بھی روشن ہونی چاہیے. جہاں انوار کی بارش ہوتی ہے وہاں فضا روشن ہوتی ہے. پھر اس نے یوں کہا،
دیکھ منعم حقیقی اللہ ہے. اس نے انسان کو پیدا کیا. اب 5 مہینے کے بعد جان پڑتی ہے. اب بچے کو خوراک کی ضرورت، لیکن ماں کی غذا میں سے خدا تقسیم نہیں کرتا. بغیر تقسیم کے مقدر کی روزی ملتی ہے. یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. بغیر تقسیم کے اللہ روزی دیتا ہے. وہی حیض کا خون جمع کر کے فلٹر کا نظام خدا نے قائم کیا. یہ آرو جو نکلا ہے نا، وہ ماں کے پیٹ کے فلٹر کا ریسرچ کر کے سائنس نے نکالا ہے. اگر ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ فلٹر کر کے خون نہ پہنچاتا تو قسم خدا تعالیٰ کی قیامت تک دنیا میں آرو کی سسٹم وجود میں نہ آتی. میں آپ کو ثابت کر کے بتاتا ہوں. یہ قدرت کا نظام ہے. اور منہ سے نہیں، تاکہ دنیا میں جانے کے بعد حرام کھانے کا عادی نہ پڑ جائے، شراب کا عادی نہ پڑے، سوبر کا عادی نہ بنے، حرام غذا کا عادی نہ بنے. حالانکہ سنکٹ سمے ہے. سنکٹ سمے تو سب کچھ اجازت ہوتی ہے. اسٹی میں چھیلی باری کاچ کی ہوتی ہے. وہاں لکھا ہے سنکٹ سمے باہر جوانو رستو. ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی تکلیف ہو، مکہ مار کر کاچ توڑ دو، نے ٹھیکڑا مار لو، جائز ہے. اس پر کوئی گناہ نہیں. نارمل حالات میں اگر کانچ توڑ دیا تو مقدمہ بنے گا اور سینٹرل گورنمنٹ نے جیل میں ڈال دے گا. اس کی حدود ہے، قیود ہے. اب اندر میں اللہ تعالیٰ نظام کرتا ہے 5 مہینے فلٹر سے، اور وہ ناف سے غذا پہنچاتا ہے، منہ سے نہیں. پھر 5 مہینے حیات رہتی ہے اس کی. ثم السبیل یسرہ، ایک تنگ راستے سے، یعنی ماں کی پیشاب گاہ سے انسان دنیا میں آتا ہے. دنیا میں ایک گھمنڈی بادشاہ ایسا بھی گزرا ہے جو یوں گھمنڈ کیا کرتا تھا کہ تمام دنیا کے انسانوں کے مقابلے میں میری ولادت الگ انداز کی ہے. وہ روم کا بادشاہ قیصر تھا. اس کو قیصر اس لیے کہتے تھے کہ اس کی ماں کا پیٹ چیٹ کر کے وہ نکالا گیا تھا. جیسے سیجرین ہوتا ہے نا، وہ اس وقت سیجرین نہیں تھا. اس کی ماں کا پیٹ چاک کر کے اس کو نکالا تھا. تو وہ فخر کیا کرتا تھا کہ میں عورت کی پیشاب گاہ سے پیدا نہیں ہوا اور مجھے تو کاٹ کر کے نکالا گیا ہے. اور عورت کی پیشاب گاہ سے پیدا ہونا وہ عیب سمجھتا تھا. زمانے میں عجیب عجیب قسم کی رنگتیں ہوئی ہیں، عجیب کھوپڑیاں دنیا میں آئی ہیں. گھمنڈیوں کی بھی ایک عجیب داستان ہے، عجیب انداز ہے. قرآن واقعتاً حکایت بہت پیاری کرتا ہے. اگر اس کا حال نہ بیان کیا جاتا، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، اس کا حال بھی قرآن میں ہے. ایسے گھمنڈی لوگ بھی دنیا میں آئے، لیکن افسانے بن گئے. آئے افسانے بن گئے. اب اللہ تعالیٰ تنگ راستے سے باہر نکلتا ہے. وہ ولادت کی ترتیب انسان کی زندگی کے خاتمے کی، لیکن اللہ اس میں حیات کی تاثیر ڈالتا ہے. اور یہ بھی بچے کی صورت میں خدا اس کو باہر نکلتا ہے اور کپڑا پہن کر نہیں آتا. اسی لیے انسان، یہ تو شرافت کا لباس کفن پہنایا جاتا ہے برزخ کی زندگی میں، لیکن بعض بعد الموت کی زندگی میں پھر کپڑا اتار لیا جائے گا. اور سب سے پہلے تمام خلائق میں حضرت ابراہیم کو کپڑا پہنایا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے، دعوت کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر، اشاعت علم کی بنیاد پر کوئی نبی ننگا کیا گیا تو حضرت ابراہیم تھے. جس وقت نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا تھا تو جسم سے کپڑے اتار لیے تھے. اس شرافت اور کرامت کی وجہ سے معلوم یہ ہوا کہ داعی کو زمانہ دعوت میں جس قدر تکالیف پہنچتی ہے، آخرت کی زندگی میں اس کا نعم البدل ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا. حضرت ابراہیم جملہ انبیاء میں وہ واحد انسان ہے. خلائق میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو یہ اس لیے کہ وہ دعوت کی نسبت پر ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا تھا. اب انسان دنیا میں آتا ہے، پہلے بچہ ہے، پھر جوان ہے. یہاں شریعت کے احکام کا نفاذ نہیں ہے.
پھر ہوشیار ہو جانے کے بعد 7 برس میں ترغیب دی گئی، 10ویں برس میں زبردستی کی گئی، اور بالغ ہونے کے بعد احکام متعلق ہوئی. تو اس نے کیا کیا؟ کفر کیا. تو مسلمان دوست سمجھاتا تھا تو تیری اوریجنل پوزیشن دیکھ، تو تھا کیا؟ نطفہ منی. اور نطفہ منی جب انسان کے جسم سے جدا ہوتا ہے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. تیری حیثیت تو دیکھ، تو ناپاک ہے. جس کو قرآن نے بماء مہین، ایک بے قدر پانی سے تجھے اللہ نے پیدا کیا. کبھی نطفہ، کبھی ماء مہین، ایک بے قدر پانی سے تجھے پیدا کیا. کیا مطلب؟ اس کا دماغ درست کرتا ہے. گھمنڈ مت کر. ثم سواک رجلا، اے انسان تو غور کر، نطفہ منی میں سے خداوند قدوس نے تجھے بنایا، بہترین آنکھیں دی، خوشنما کان دیے، تجھے سوچنے کے لیے دماغ دیا، تیرے دل دیا تجھے، اور تیرے اندر میں خون ہے، تیرے اندر میں ہڈے ہیں، تیرے اندر میں رگے ہیں. کیسی باریک باریک مشینیں خدا نے فٹ کی. خالی آنکھ دیکھو، پوری کائنات مل کر اس آنکھ جیسی حقیقت آنکھ نہیں بنا سکتی. کیسی باریک مشینیں، اور 3 اندھیروں میں خدا نے بنایا. اس کی تخلیق اس کو یاد کی، یاد کرائی، تجھے برابر کا انسان بنایا. اللہ چاہتا تو بغیر کان کا بھی آتا تو کتنا خراب لگتا، ناک چپٹا دیتا تو کتنا برا لگتا. تیری تخلیق کے مدارج پر تو غور کر. تو گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے. یہ اصلاح کا طریقہ ہے کہ انسان کی اصلیت یاد دلائی جائے. تو ہے، تو تھا کون، یاد کر اس کو. لکنہ واللہ ربی، بڑا پیارا انداز اس نے استعمال کیا. دیکھ، اللہ میرا رب ہے، میں تو اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں بناتا، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی عبادت میں، نہ اس کے صفات میں. اس کا کوئی پارٹنر میں نہیں بناتا. اور اب جواب دیا. معلوم کیا ہوا؟ پہلے دعوت دے دی، گالی کا جواب گالی دی. اس لیے نبی جی کو مکہ کے مشرکوں نے کہا تھا کہ جس کا نسل نہیں چل سکا وہی اس کا دین کیا چلے گا. اور آقا کو کہا تھا ابتر. تو قرآن اترا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. پہلے تو پیغمبر کو نوازا خدا نے. کیا کوثر نہیں دی آپ کو؟ اس کے شکرانے میں نماز پڑھو، عبادت بدنیہ کی اصل ہے. زکات دو، عبادت مالیہ کی اصل ہے. اور اخیر میں ایک جملے میں کہہ دیا، جو آپ کا برا چاہیں گے نہ ان کا برا ہوگا. قدرت کا یہ نظام ہے، جو جس کا برا چاہتا ہے موت سے پہلے اس کا برا ہو جاتا ہے، اور جو جس کا اچھا چاہتا ہے، قدرت کا نظام ہے، یہ اس وقت تک نہیں مرتا ہے جب تک کہ دوسرے کی اچھائی کی چاہت دل میں پیدا ہوئی اور اس کے گھر خدا اچھائیاں پیدا نہ کر دے، تب تک وہ مرے گا نہیں. انسان کی مانسکتا بنائی گئی. اس لیے ہر انسان کے بابت مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے. خیر خواہی کا نام اسلام ہے. بدخواہ مسلمان نہیں ہوتا. دعوت دے رہا ہے یہ وہ مسلمان دوست، وہ دعوت یہ دیتا ہے کہ میرے رب کے ساتھ میں سے کسی کو شریک نہیں ٹھہرا. اب کہا تیری بات کا جواب سن لے. ارے بھائی، اللہ نے تجھے نعمت دی تو تو نعمت کے مالک منعم حقیقی کی طرف اس نعمت کی نسبت کرتے ہوئے تیرے باغ میں داخل ہوتے وقت تجھے کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت، اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو کوئی نعمت دی، صحت، دولت، جوانی، تندرستی، اولاد، عزت، مال، سب اس میں آ گئے. بلکہ نبی جی نے ایک مرتبہ صحابہ کرام تشریف لے جا رہے تھے. ایک آدمی شل تھا، مسلول، پورا جسم میں لقوہ لگ چکا تھا، اور وہ ایک گاڑی میں تھا، اور کوئی چیز کھائی تھی یا کھلائی تھی تو پورا مکھیوں سے بن بنا رہا تھا. مکھیاں اڑ رہی تھی ایک دم اس پر، اور لقوہ لگ گیا ہے، پڑا ہے. جیسے لکڑی کی گاڑی ویل والی بنا کر لوگ اس کو کھینچتے ہیں. آقا نے صحابہ کو وہاں متوجہ کیا، ٹھہرا دیا. کیا تم اس پر اللہ کی نعمت کا کوئی اثر دیکھتے ہو؟
صحابہ کرام نے کہا بڑی، اس پر کیا اللہ کی نعمت، لقوہ لگ چکا ہے، مکھیاں بن بنا رہی ہے، اس پر کون سی اللہ کی نعمت بڑی ہو سکتی؟ احساس آدمی کے دل، آج ہم سے ناشکری کے جذبات بہت ہو گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، لٹ گئے، ہم پیچھے رہ گئے، وہ آگے بڑھ گئے۔ یہ اب آقا اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا بھائی ٹائم پر پیشاب پانی آ جاتا ہے؟ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب پانی ہو جاتا ہے؟ تو کہا اس سے بڑی نعمت اللہ کی کیا ہو سکتی؟ تو اس آدمی کو پوچھو جو ہاسپٹل میں ایک مرتبہ پاخانہ بند ہو جاوے یا پیشاب بند ہو جاوے، آدمی کی زندگی میں موت آنکھوں کے سامنے نظر آتی، پھر گولی چڑھا کر کے یا اندر میں پائپ ڈال کر کے پیشاب نکالی جاتی۔ ذرا ہاسپٹلوں کے بھی چکر لگانے چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار کی عیادت صبح میں کر لو، 70,000 فرشتے شام تک مغفرت کی دعا کریں گے۔ شام کو بیمار کی خبر نکالا کرو، صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے۔ یہ ذہن بنایا اسلام نے، یہ مانسکتا انسان کی بنائی، اس کو تربیت کہتے ہیں۔ اب اس نے کہا اب اگر ماشاءاللہ کسی نعمت پر کہہ دیا تو وہ نعمت کی حفاظت ہو جائے۔ کوئی چیز پسند آئی، کوئی چیز پسند آئی، اپنی پسندیدہ نعمت پر شکرانے پر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے تو وہ نعمت کی بربادی سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور حضرت جابر کی روایت میں ہے کہ اس نعمت کو نظر لگ جانے سے اللہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ابن عباس کی روایت میں یہ ہے کہ اگر ہم نے پڑھ لیا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ تو وہ نعمت جو ہے برباد ہونے سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم نے یہ پڑھ لیا تو جابر کی روایت میں اضافہ یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اضافہ یہ ہے کہ اس نعمت کو نظر لگنے سے بچ جاتی ہے۔ اب مائیں اپنی اولاد کی تعریف کرتی ہے، میرا لڑکا بہت خوبصورت ہے، ماں کی نظر اولاد کو بہت تیز لگتی ہے۔ اب بیچاری کوئی عورت پڑوسن کی آئی تھی، چلو اللہ نے اولاد دی تو جاوے گھیر، ایک آدھا کہ وہ پھلانے آئی تھی نا، اس کے بعد سے میرا بچہ بیمار پڑ گیا۔ اب جھوٹ بھی نے تہمت بھی اس پر گھڑی، ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ کسی مومن مرد یا عورت کو حاضراً غائباً تکلیف پہنچائے، بہتان تراشی کا گناہ لاگو پڑتا ہے۔ خیر، اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ ماشاء اللہ پورا یاد نہ رہے، خالی ماشاء اللہ کہہ دے، پورا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ پھر اس نے کہا ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، دوست تو یوں سمجھتا ہے نا میں تجھ سے مال اور اولاد میں کم ہوں، لیکن ہو سکتا ہے میرا پروردگار آخرت میں مجھے اس سے بھی اچھی نعمت عطا کرے گا۔ اور دیکھ تو یوں کہتا ہے نا کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، قدرت میں طاقت ہے اللہ میں، وہ تو کبھی اللہ تعالیٰ اس پر تکلیف بھی بھیج سکتا ہے۔ دو قول ہیں، یا تو آگ سے پتھر، آسمان سے پتھر کی بارش ہوئی تھی یا آگ برس گئی، اور انگور کے بیلے ہوتے ہیں، بیلا، اور وہ چھپرے پر چڑھایا جاتا ہے، چھپر بنایا جاتا ہے، جیسے کاریلے بوتے ہیں اور کنٹولے، بس کنٹولے جیسی چھپر بنانی پڑتی ہے۔ تو وہ پورا ٹٹیاں، میں ٹٹی ترجمہ کروں نا، آپ سمجھے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے میں عام فہم میں عام فہم بات کرتا ہوں۔ جیسے ہمارے یہاں کنٹولے کا رواج ہے بونے کا، اس کی چھپر بناتے ہیں، اس طرح انگور کے بیلے کی قدریں اونچی بناتے ہیں اور اس میں انگور کا باغ ہوتا ہے۔ بس قدرت کا یہ ہوا کہ اس پر آسمان سے عذاب کا پھیرا پھیر گیا اور اس کا باغ پورا تباہ برباد ہو گیا۔ اب وہ مسلمان دوست سے کہتا ہے ہائے میں تو مر گیا، یہ ہو گیا، میں اللہ پر ایمان لے آتا ہوں یہ، لیکن چڑیا چگ گئی کھیت، پھر افسوس کس بات کا۔ جب ڈھونڈے لگے اور تیار ہو تو اس وقت ہوکارنے کیا ترتیب بنانی چاہیے۔ تب میٹھی نیند سو گیا اور باجرے کے ڈھونڈے تیار ہو گئے اور یہ سوتا ج رہا، اور دوسرے کے کھیت میں ہوکارنے والے پرندے کو تھے، اس کا کوئی تھا ج نہیں۔ پھر دیکھا کہ او ہو اس میں تو اتنا باجرا ہوا، میرے میں تو اتنا جو، تو پہلے پاڑ باندھنی چاہیے پانی آنے سے پہلے۔ اس کو بہت سمجھایا تھا لیکن نہیں سمجھا۔ تو نعمت میں رہ کر کے
منعم کی طرف نظر ہو تو وہ نعمت انسان کے لیے دنیا آخرت میں کامیابی ہے. مصیبت میں نظر مصیبت کے بھیجنے والے کی طرف ہو تو آدمی نکل جائے گا، اور اگر مصیبت کو خدا سمجھ لیا تو پھر آدمی اس سے نکل نہیں سکتا ہے. تو دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے. ہم یہ روزے رکھتے ہیں، آخرت میں اس کا ثواب ثابت ہو جاتا ہے. صدقہ خیرات کرتے ہیں، آخرت میں وہ جنت کی نعمت کی صورت. آگے ایک مثال سے اس کو کہ دنیا کے نیک اعمال جنت کے درخت، محلات، مکانات اور نعمتوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور عذاب اور گناہ یہ جہنم میں معصیت عذاب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. زکوٰۃ نہیں دی، قبر میں چلا گیا، فرضیت کا اعتقاد تھا لیکن نہیں دی عملی طور پر، تو وہ گنجا صاحب قبر میں کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں. اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ جزئیہ ہے، آگے قانونی کلی بیان کریں گے، اور اس سے دنیا کا ناپید ہونا اور آخرت کا پائیدار ہونا، دنیا کا بے ثباتی اور آخرت کی ثابت ثبات قائم دائم رہنا کو اللہ تعالیٰ واقعہ کلیہ سے بھی بیان کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا اللہ 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 الا اللہ. اللہ 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 اللہ. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث شریف میں ہے
ذاکر اللہ فی رمضان مغفور لہ وسائل اللہ فیہ لا یخیب. رمضان میں ذکر کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے، رمضان میں مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا. آج اسلام کی تاریخ میں بہت یادگار دن. حضرات صحابہ کرام مدینہ المنورہ سے بدر نامی کنویں کے پاس 313 کی تعداد اسلام کی معرکۃ العرا جنگ عظیم ہوئی تھی، جو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا سکہ دنیا میں فتح اور نصرت کا اللہ نے ان سے قائم کروایا. 313 مجاہدین بدر کی کنویں کے پاس جمع ہوئے تھے اور اسلام کی معرکۃ العرا لڑائی رمضان المبارک کے 17 تاریخ کو آج کے دن ہوئی تھی. اللہ سبحانہ و تعالی ان شہدائے بدریین کو کل امت کی طرف سے بہت بلند سے بلند بدلہ نصیب فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کے درجات بلند سے بلند فرمائے اور ہمیں ان کے اتباع کی توفیق اور ان سے محبت نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد حمدا كما يليق بجلال عظمتك وعظيم سلطانك يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ ان تمام کوتاہیوں کو بخشنے والی انسانیت کو بہتر بدلہ نصیب فرما، اس تکلیفت کو سوچی رحمتیں نازل فرما، انوار اور برکات سے مالا مال فرما، شر و فساد کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارا جوان لڑکے و لڑکیاں تیزی سے اسلام سے اور عقائد سے دور بھاگ رہے ہیں. رب کریم مختلف مجالس پہ ناغ مبارک پہ جب بھیک مانگنے والے کو بھیک دی جاتی ہے اور اس میں مانگنے والا محروم میں بھی رہتا ہے، اے اللہ خصوصیت سے ہم اس امت کا جوان مانگتے ہیں اور جوانی کی عمر اصلاح اعمال اور اخلاق کی بنیادی عمر ہوتی ہے. اس تیزی کے ساتھ انتظام کی طرف جا رہے ہیں. کوئی دن ایسا طلوع نہیں ہوتا کہ جس میں مسلمان بیٹی گھر سے بھاگتی ہو. ایسا جوانوں کے دل بہت پھیل رہی، نمازوں سے دور، روزوں سے دور، قرآن سے دور. ارے اللہ آگے والے 5-15 سال نسل انسانی بہت خطرناک ماحول کے اندر بہتر ہو جائے گی. اللہ ہمارا جوان ہمیں واپس عطا فرما، اللہ ہمارا جوان ہمیں واپس عطا فرما. جس موڑ پر ہے وہ اے اللہ جبری طور پر بھی اس کی اصلاح کی ترتیب قائم فرما. اربان اس پر چلے اسلام اور مسلمان جب ہو وہاں اس کی تباہی اور بربادی کے اے اللہ نقشے اور پلاننگ اور سسٹم ہے، لیکن اے اربان اور راہی تیری طاقت بہت بڑی ہے. آپ ہماری فیور میں ہیں تو دنیا میں کوئی چیز ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی. ربا اگر آپ کی فیور ہمیں حاصل نہیں ہے تو ہم تباہ برباد ہو جائیں گے. اللہ مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، دعوت کے کام کی، داخلی خارجی خدمت کی حفاظت فرما. ایک ایک پر کے امت کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بہت بھائی بیمار ہیں ہاسپٹلوں میں، اے اللہ صحت عافیت تندرستی شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. گھروں میں علاج دے رہے ہیں انہیں بھی صحت عافیت عطا فرما. جو اپاہج معصوم پاگل اولاد گھروں میں پروان چل رہی ہے، کسی کے امتحان کے 30 سال ہو گئے، کسی کے 22 سال ہو گئے، 13 سال ہو گئے. تیری قدرت تو دیکھ میرا رب، وہ جس طرح چاہے اس طرح کرتا ہے. اے اللہ تو ان کے منہ اے اللہ ان کی ماؤں سے روزیاں پہنچانا ہے. رزاق تو ہی اس حالت میں بھی پرورش تیری طرف سے، پھر بھی ہم دھوکے میں ہیں کہ ہم کماتے ہیں میں کھاتے ہیں. اے میرا رب ان سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ پچھلے رمضان میں اس طرح ہاتھ اٹھتے تھے ہمارے ساتھ دعاؤں. اے اللہ گلستان میں آج وہ خلوت کی جگہ میں چلے گئے، وہ ہمیشہ سو گئے ہیں، نیچے اللہ جھک گئے ہیں، وہ اٹھ نہیں سکتے. کل تو ان کی جگہ میں ہمارا نمبر ہے. اے اللہ ایمان کی موت عطا فرمائیے، اس نے خاتمہ نصیب فرمائیے. اور اس بندے کو جو سن رہا ہے، جو ہماری بات اگر ان کی زندگی ہے تو ان کی دعاؤں میں ہمارا ایسا حصہ نصیب فرما کر جو آپ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں
ہمارے لیے قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیجیے، ایمان اور حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائیے، بے قصور جیلوں کی سلاخوں کے محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، ناجائز مقدمات میں گرفتاروں کو باعزت برات نصیب فرما۔ بہت سے علماء مشائخ اس ماہ مبارک میں بھی گئے، تو ہمارے قریب بیمار بھی چل رہے، اے اللہ ویل چیئر پر بھی، اے اللہ یہ معاملات پورے مسجد پہ ٹھہرا رہے ہیں کہ اللہ تیرا علم جو تو نے دیا ہے اس کی خصوصیت کا یہ تقاضا کہ ویل چیئر پر بھی مسجد میں بھی چھوڑتے ہیں، اور ہمارا جواب سب کچھ باتیں طاقت اور اسباب کے باوجود بھی مسجد سے بھاگ رہا ہے۔ مجھے ان بزرگوں کی مشائخ کی قربانی کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے اللہ اس طبقے کو واپس اللہ دین کی طرف لوٹنے کی توفیق مانگتے ہیں، نصیب فرما۔ پیارے نبی کی محبت عظمت عطا فرما، تابعداری نصیب فرما، یا رب صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا حبیبی خیر الخلق۔